کیسی لگی آپ کو ٹیم سلیکشن؟ اچھا وہ آپ نے بات کی نا کہ ہر طرف سے تھوڑا کرٹیسزم آ رہا ہے، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور باتیں بجا ہیں، غلط باتیں نہیں ہیں. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، کیونکہ جب آپ اس طرح کی سلیکشن کرتے ہیں اور جب آپ اس 15 ممبر ٹیم میں آپ 3 وکٹ کیپر رکھتے ہیں اور 3 وکٹ کیپر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود میں ٹاکنگ اباؤٹ سلیکٹرز، ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا وکٹ کیپر کون سا ہوگا، خود شور نہیں ہے. اور اس وقت آ کے آپ اگر ایک چھوٹی سی سیریز جو 3 میچز کی سیریز پرائر ٹو دا سٹارٹ آف ورلڈ کپ ہونے جا رہی ہے، اس میں ایک نئے بندے کے خواجہ محمد نافع جس طرح آپ نے بات کی، ایک نئے کرکٹر کو آپ آزما رہے ہیں ایز اے وکٹ کیپر. تو یہ جو آپ نے آزمانا یا ٹرائی کرنا تھا، یہ ایکسپیریمنٹس کرنے تھے، وائی ناٹ ڈیورنگ دا ٹرائی سیریز جو پاکستان نے اس کی تھی. آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ٹائم نہیں ہے؟ یہ صحیح ٹائم نہیں. دیکھیں کبھی بھی کوئی جو سینسیبل سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے وہ کم از کم 4 سے 5 مہینے پہلے اپنی فائنل لائن اپ تیار کر لیتی ہے. اور ہم تو 5-6 مہینے سے یہی سن رہے ہیں کہ انسرٹنٹی میں نہیں رہتی، ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، اس کو کبھی اس کو ٹرائی کریں کبھی اس کو ٹرائی کریں. ابھی اس کے اندر جو سلیکشن ہوئی ہے، ہمارے سینئر پلیئرز بابر نہیں ہے، رضوان بھی نہیں ہے، شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ نہیں ہے، اور حارث رؤف کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی اس میں موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہمارے ورلڈ کپ کی ٹیم کا اسکواڈ کا حصہ بھی نہیں ہے؟ میں کرکٹ بورڈ کی بات کروں گا، وہ تو انہوں نے کمٹمنٹ دے دی تھی نا کرکٹ آسٹریلیا کو، کہ ہم نہ حارث رؤف کو واپس لائیں گے، نہ بابر اعظم کو لائیں گے، بگ بیش کو، پورے کا پورا کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں آئے. چلیں وہ تو تینوں جو ہیں وہ آٹومیٹک سلیکشن ہے، انہوں نے تو آ جانا ہے جب ورلڈ کپ کی ٹیم آئے گی. شہنشاہ بھی ہوگا if he is fit. کل جس طرح وہ لمپ کر کے باہر نکلے ہیں، مجھے ان کی فٹنس پہ بھی اتنا زیادہ بھروسہ نہیں ہے. اگر if he is fit تو وہ آ جائیں گے، بابر آ جائیں گے، حارث رؤف آ جائیں گے، وہ آٹومیٹک سلیکشن ہے ان پہ نہیں. ٹھیک ہے، بات جب بنتی ہے، دیکھیں آپ کم از کم آپ نے عثمان خان کو ایز اے وکٹ کیپر کھلایا، کافی سیریز کھلایا بھائی، آپ نے ان کو کھلا دیا، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک اس کی پرفارمنس سے آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، سلیکٹر کی بات کر رہا ہوں، کہ اب وکٹ کیپر کون سا ہے. اب نئے وکٹ کیپر کو ٹرائی کر رہے ہیں. 3 باقاعدہ جو کل ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس کے آگے بریکٹ میں 3 وکٹ کیپر کا نام لکھا ہوا ہے. سبزادہ فرحان کو بھی 7 وکٹ کیپر انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس میں بھی ایک زیادہ ایکسٹرا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ وہ بڑا زبردست قسم کا اوپننگ بیٹسمین ہے، وہ زیادہ کنسنٹریٹ کرے بیٹنگ پہ ہی تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ ویسے بھی اچھی نہیں ہے. اور اگر ایک اچھا پلیئر کھیل رہا ہے جو ان فارم ہے، اس کو خام آپ انڈر پریشر کر رہے ہو، ایک نیا ٹیگ اس کے ساتھ لگا کے نا جی. اب آپ نے عثمان خان کو اتنی سیریز کھلائیں، اتنے میچز کھلائے، بھائی آپ نیا ایک آپ نے خواجہ محمد نافع کو بھی وکٹ کیپر رکھ کے اس کو بھی انسرٹنٹی میں ڈال دیا ہے کہ ہو سکتا ہے تیری جگہ نہ ہو. مطلب ٹیم میں بھی کنفیوژن ہے اور لوگ بھی اسے دیکھ کے کنفیوز ہو رہے ہیں. پھر آپ کا دیکھیں ایک جو پیس بالنگ اٹیک ہے اس کا بھی ابھی تک شور نہیں ہے کہ نسیم شاہ ہوگا، وسیم جونیئر ہوگا ٹیم میں، کون سا ہوگا؟ چوتھا آپ کا سیمر کون سا ہوگا؟ 3 تو چلیں، سلمان مرزا ہو گئے، حارث رؤف ہو گئے، شہنشاہ افریدی ہو گئے. یہ تو تقریباً مجھے ہم شور کس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں شاہ صاحب؟ ویسے شور کس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں؟ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شور ہیں کہ انہوں نے اسپن ڈپارٹمنٹ کا ابرار، عثمان طارق اور محمد نواز اور شاداب خان، ان کو رکھ دیا جی یہ ہمارے اسپنرز ہوں گے. مطلب there is no place for سفیان مقیم. میں یہی بات کرنے لگی تھی، سفیان مقیم کے نہ ہونے پر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. سفیان مقیم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے ٹوٹلی اس کو ڈسکارڈ کر دیا. بلکہ ایمرجنگ کے آپ نے سارے پلیئر جنہوں نے ایمرجنگ ایشیا کپ جیتا، اس میں نہ احمد دانیال نظر آ رہے، نہ سفیان مقیم نظر آ رہے، نہ ماس صداقت نظر آ رہے. پھر جو آپ کا عباس افریدی نے اتنی زبردست پرفارمنس پچھلے دنوں دی، ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے. مطلب نافع کو کس امپورٹنٹ پرفارمنس کے بعد جو ہے سلیکٹ کیا گیا ہے، یہ کچھ بتایا گیا کہ ان کی سلیکشن کی ریزن کیا بنی ہے؟ دیکھیں وہ لیگ شی کھیلی ہے انہوں نے دبئی میں، اس میں کوئی ایک آدھ میچ میں اچھا پرفارم کیا، چلیں رکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ خواجہ نافع تھے تو 6 مہینے پہلے کیوں نہیں تھے بھائی؟ اب آ کے کیوں ہیں آپ؟ اب سب باقی جو آپ کے وکٹ کیپر ہیں، عثمان خان وکٹ کیپر ہے، اس کے آپ ذہن میں ڈاؤٹ ڈال رہے ہیں کہ جی اب نہیں ہے ہمارا جو ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں آپ وکٹ کیپر ہوں گے، یہ وکٹ کیپر ہوں گے، سبزادہ فرحان وکٹ کیپنگ کریں گے، کون ہوگا؟ اچھا آپ کی نظر میں ابھی جو سکواڈ ہے، اگر پلینگ 11 آپ کو بنانی پڑے اس میں سے، تو اب آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم سارے کنفیوز ہیں، تو اس میں سے بیسٹ پلینگ 11 کیا نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کسی کو لانگر رن
देते हैं ना कि आप उसको खिलाते हैं, तो फिर ऑल ऑफ अ सडन किसी को आपको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। मैं तो पहले सबसे पहले ये बात कह रहा हूँ, उस्मान खान को आपने रखा, गो के वो डिसीजन ठीक था, आपका गलत था, उसके साथ चलते आप। एट द 11th था बिल्कुल 1 महीना पहले। शाह साहब, अभी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11? प्लेइंग 11 से तो पहले आप बात करें ना 15 क्या होनी चाहिए, जो आप सबमिट करोगे नाम आप वो क्या होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है जो आप सबमिट करोगे 15 नाम, तो उनमें सबसे आपको पहले देखना है कि आपका जो पेस बॉलिंग अटैक है वो क्या है। ठीक है, कि नसीम शाह को आप रखेंगे नहीं रखेंगे, होना चाहिए आपकी होना नजर चाहिए में? नहीं, मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ नहीं होना चाहिए। चलें ठीक है, हारिस रऊफ ठीक है, शाहीन अफरीदी इफ ही इज फिट एंड इफ ही इज कमिटेड, दोनों चीजें बड़ी आजकल मैंने देख रहा हूँ, क्योंकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस है उनकी बिग बैश में जिसका अंदाजा कोई नहीं। आप अपनी रिप्यूट के लिए खेलते हैं, आप एक नेशन को भी, अगर ऐसी बड़ी लीग आप खेलने जा रहे हो, बिग बैश इज वन ऑफ द लीडिंग लीग्स अराउंड वर्ल्ड, अगर आप इतनी बड़ी लीग खेलने जा रहे हो तो आप यू कैरी विद यू रेपुटेशन ऑफ द नेशन, रेपुटेशन ऑफ योर ओन नेम, आप अपनी टीम का, अपना नाम, अपने मुल्क का नाम लेके जा रहे हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग ना शाह साहब, वो ये कि किसी भी बड़े इवेंट से पहले जो आपका नेशनल इवेंट जिसमें आपने एज अ नेशन जाना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है अपने मुल्क को, आप थोड़ा सा रिलैक्स भी करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी लेते हैं। बिग बैश लीग उसके बाद फौरी तौर पर वापसी है, देन डिपेंड करेगा कि अगर वो ठीक हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आकर परफॉर्म करेंगे। बिग बैश आपने तकरीबन 1.25 महीने का बिग बैश है, 1-2 दिन का है नहीं, और हर दूसरे तीसरे दिन मैच होता है। बहुत ज्यादा इंडिया में तो कोई प्लेयर रेस्टलेसनेस होगी प्लेयर्स के साथ, रेस्टलेसनेस होगी, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकता है 3 मैच की सीरीज हो जाए जस्ट आफ्टर बिग बैश। आप ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है ना, तो कैसे ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप में? फिर साथ से आपका वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, मतलब आपके पास तो प्लेयर्स ओवरवर्क हो जाएंगे, टाइम ही नहीं है, ओवरवर्क हो जाएंगे हमारे प्लेयर्स, ओवरवर्क हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप, मैं यही कह रहा हूँ, एक तो आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है, और एक आपका जो पूरा, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने शेड्यूल को फाइनलाइज किया है, उसमें भी जिस तरह आपने बात की, उसमें भी ऐसी है कि प्लेयर्स को रेस्ट ही मिलेगा, रेस्ट ही मिलेगा। और वो जो दूसरी टीम्स आएंगी, अब इंडिया के साथ हमने 15 फरवरी को खेलना है कोलंबो में जी, इंडिया तो टोटली रेस्ट करके आएगा, वो तो ना कोई बिग बैश खेल रहा है, ना कोई एक आध बीच में मैच खेलेंगे, सीरीज खेलेंगे, बाकी उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। ओपनिंग पेयर के बारे में थोड़ा सा बता दें, अच्छा ओपनिंग स्टैंड हमने अगर देना है तो फिर कौन से ओपनर्स हैं जिनको साहबजादा फरहान तो जाहिर है वो ओपन करते हैं, उनके साथ किसको होना चाहिए? देखिए, अब ये तो इनकी कम्बिनेशन की बात, आप बाबर आजम को लेके आते हैं, आप फखर को लेके आते हैं, हाँ जी, उस्मान खान, नाम तो बहुत सारे, हाँ जी, नाम तो बहुत सारे हैं, किसको आप इस तरह यूज करते हो और किसको किधर यूज करते हो, ये आपकी बैटिंग लाइनअप भी है ना, वो भी स्ट्रेट नहीं है। मैं तो ये कहूँगा उसका भी कोई पता अभी पता नहीं है कि जी ये साइम अयूब खेलेंगे ओपनिंग पे। साइम अयूब बेसिकली तो साइम अयूब सब ज्यादा फरहान करते हैं, और 1 डाउन बाबर आजम आते हैं, और ये एक फखर की जो जगह है वो कॉम्प्रोमाइज होती रहती है। अच्छा, कोई नहीं है, ओपनर है, लेकिन वो आप 5वें नंबर पे खिला देते हैं। अरे शाह साहब, अज़राए मजाक हो सकता है स्ट्रेटजी हो ये पीसीबी की कि हमने मुखालिफिन को नहीं बताना कि कौन सी टीम आने वाली है, ताकि उनके लिए सरप्राइज पैकेज सरप्राइज हो जाए। बहुत अपने आप को तो पता होना चाहिए ना आपको।